بہت پہلے کی بات ہے کہ سلطنت فارس میں مکران شاہ نام کا ایک مشہور اور دیانتدار بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ مکران شاہ کو اپنی رعایا کے لیے نعمت سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلے کرتا تھا اور ہر ایک کے دکھ اور تکلیف کو اپنا خیال کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنے وفادار گھوڑے پر اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں کا سفر کرتا تھا۔ وہ نہ صرف رعایا کی زندگی کے حالات جانے بلکہ قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ اس سلطنت کے ایک صحرائی علاقے میں ایک غریب اور بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا سارا سہارا ایک گائے تھی۔ یہ گائے دن بھر جنگل میں گھومتی رہتی تھی اور شام کو گھر لوٹ جاتی تھی۔ بوڑھی عورت اس کا دودھ نکال کر اپنی بھوک مٹاتی تھی اور دن گزارتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے کچھ سپاہی اس کے علاقے میں آئے اور گائے کو دیکھ کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ گائے بہت صحت مند ہے، اسے ہمیں بیچ دو۔ بڑھیا نے پریشان لہجے میں کہا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میں اس کا دودھ پی کر زندہ ہوں۔ اگر اب گائے بیچ دیں گے تو میں کیا کروں گا؟ میرا بھی کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب جا کر میرے لیے کچھ خرید سکتے ہیں اور گائے تلاش کرو، میں اسے بیچ نہیں سکتا۔ بوڑھی عورت کے انکار پر سپاہی غصے میں آ گئے اور کہا کہ اگر آپ نے اسے فروخت نہیں کیا تو ہم اسے زبردستی لے لیں گے، اور گائے کو چھین کر ذبح کر دیا۔ بڑھیا بے بسی سے دیکھتی رہی۔ سپاہیوں نے اپنی جیت کا جشن منایا اور گائے کا گوشت کھایا، لیکن بوڑھی عورت کے دل میں انصاف کی آگ جلتی رہی۔ بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، میں کچھ نہیں کر سکتی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے انصاف دو۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ تک اپنی شکایت پہنچانے کی کوشش کی، لیکن غربت اور بے بسی کی وجہ سے اس کی آواز دربار تک نہ پہنچ سکی۔ دن مہینوں میں بدل گئے لیکن انصاف نہ ملا۔ ایک دن کسی نے بڑھیا سے کہا کہ بادشاہ میکن شاہ قریبی پل سے گزر رہے ہوں گے۔ یہ خبر سن کر بوڑھی عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری بار بادشاہ کے سامنے اپنی شکایت پیش کرے گی۔ جب میکن شاہ کا قافلہ پل پر پہنچا تو بڑھیا نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ حیرت سے رک گیا اور بولا، ماں کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے پر یہ بے بسی کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے مکران شاہ کا قصہ سناتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مکران شاہ، تیرے سپاہی میری گائے کھا گئے، یہ گائے میرے بڑھاپے کا سہارا تھی۔ اب بتاؤ، یہاں کھڑے ہو کر حساب دو گے؟ پولیس کے دربار میں مکران شاہ ایک عقلمند اور دیانت دار بادشاہ تھا۔ یہ سن کر وہ لرز گیا اور میں نے کہا کہ گھوڑا زمین سے نیچے گرا اور حساب دینے کے لیے بولا، پولیس کوٹ جو چاہو لے لو۔ مکران شاہ نے جب یہ کہانی سنی تو سخت غصے میں آ گیا اور فوراً اپنے دربار میں حکم جاری کیا کہ سپاہیوں کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ بوڑھی عورت کو نہ صرف گائے کی پوری قیمت ادا کی گئی بلکہ بادشاہ نے اپنی مملکت سے اس کے اضافی مالی معاوضے کا اعلان بھی کیا تاکہ وہ اپنی باقی زندگی سکون اور آرام سے گزار سکے۔ اس واقعہ نے مکران شاہ کو گہری سوچ میں ڈال دیا اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ ایسے واقعات کو روک کر مملکت میں انصاف کا نظام قائم کیا جائے گا۔ مجید کو سخت اور بے رحم بنایا جائے گا تاکہ ہر مظلوم کو اس کا حق ملے اور ظالم کو سبق دیا جا سکے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس سے اس کی پوری سلطنت کا حساب لیا جائے گا، اور اگر کوئی کسی گھرا کمپنی کا مالک ہے تو اس سے اس کی حفاظت میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر جائے تو عمر رضی اللہ عنہ اس کا جواب دہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے کبھی بادشاہی کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک گہرا سبق سکھاتا ہے کہ انصاف اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہماری زندگی کا اہم حصہ ہونا چاہیے۔ اکثر ہم اپنی آسائشوں اور خوشیوں میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے کمزور لوگوں کے دکھوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ امید ہے اپنے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو ہماری ویڈیو اور مزید اسلامی اور تاریخی کو لائک اور شیئر کریں۔